الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال جل وعلا في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في مقام آخر إن الإنسان ليدرك درجة القائم والصائم بحسن الخلق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت، آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت، تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا، اس کو سن کر اگر اے مسیحائے جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت، بلندیوں کا مکیں جب زمین پر آیا، بلندیوں کا مکیں جب زمین پر آیا، ہماری فکر کو پرواز کا ہنر آیا، جلا ملی تیرے آنے سے امن عالم کو، رخ حیات کا رنگ اور بھی نکھر آیا، جو تیرے شہر میں پہنچا وہ معتبر ٹھہرا، جو تیرے شہر سے لوٹا وہ خوب تر آیا، مزاج عقل تو زادِ سفر کی دھن میں رہا، جنون شوق مدینے کی سیر کر آیا، ہم سب مل کر اپنے سب سے بڑے محسن محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، نام ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔
ایک کتاب لکھی ہے، نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، سیرت النبی کے سلسلے میں۔ جس زمانے میں حضرت یہ کتاب لکھ رہے تھے، لکھا ہے کہ پورے تھانہ بھون میں بیماری اور وبا کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ہر محلے سے 2-4 جنازے ضرور اٹھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارہا میرا تجربہ یہ ہوا کہ جس دن میں کتاب کا کچھ حصہ لکھتا، یعنی اپنے قلم سے اپنے محبوب کی سیرت پر روشنی ڈالتا، اس دن کسی کی موت واقع نہیں ہوتی، اور جس دن میں لکھنا بند کر دیتا تو یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، وبا کی زد میں آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے لیے مستقل زندگی ہے، اس سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ پاک کی قسم، وہ ہونٹ مبارک ہے جن ہونٹوں سے محبوب مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ زبان مبارک ہے جو زبان رطب اللسان ہے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف میں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے عنوان پر ایک مجلس سجی اور آپ اس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے کے نتیجے میں جو بھی رحمت نازل ہو، آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے مستحق بنائے، اور دنیا میں بھی ہمیں کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب بنائے۔ آپ بھی قابل مبارکباد ہیں، ناظم اجلاس بھی قابل مبارکباد ہے، اور جن بزرگوں کی سرپرستی میں یہ 10 روزہ پروگرام چل رہا ہے تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت کے سامنے آ جائے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ خاص طور سے ہمارے حضرت محسن و مربی حضرت مولانا محمد اسلم جاوید القاسمی، اللہ پاک نے جنہیں جہد مسلسل اور سعی پیہم کا ایک مخزن بنایا ہے۔ شہر رامپور کے لیے آپ کی شخصیت یقینی طور پر ایک رحمت ہے، ہر محاذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے۔ انشاءاللہ میدان محشر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے حضرت کو سرخروئی نصیب کی ہے، اور آپ کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کا بھی بیڑا پار فرمایا ہے۔ یہ ہمارا گمان ہے، اللہ ایسا ہی کرے کہ ہمارے گمان کے مطابق حضرت کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں چاہنے والوں نے بہتوں کو چاہا، بہت سارے محبوب اور معشوق بنے، اور ان کے قصے اور واقعے بہت کم کروا دو، میں ابھی زور سے بولوں گا، انتظار کریں، تمیز ہے۔ ان کے قصے اور واقعے جو ہیں کتابوں میں بھی ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ لیلا کو مجنوں نے چاہا اور بہت چاہا، شیری کو فرہاد نے چاہا اور بہت چاہا، اور بھی نہ جانے قیس صفت دنیا میں کتنے ہوئے جن کی ہزاروں لیلائیں اور محبوبائیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ چونکہ تعبیرات کے اندر آتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا گیا، کائنات میں کوئی محبوب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے چاہنے والوں میں اتنا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب لعاب مبارک کبھی ڈالتے تھے تو صحابہ اس کو تبرک سمجھ کر اپنے ہاتھ میں اور آستین میں سمیٹ لیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد شریف جلد دوم کی پہلی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعدا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ بیت الخلاء جاتے تھے تو بہت دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کی نگاہ سے بچ سکیں، کوئی دیکھے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء کا رواج نہیں تھا، تو آپ قضائے حاجت کے لیے میدان جایا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے، بہت دور جایا کرتے تھے، یہ حدیث میں ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء جانے سے پیشتر آپ کے قضائے حاجت تشریف لے جانے سے پہلے تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے قلم بند کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب ارادہ فرماتے کہ میں قضائے حاجت کو جاؤں گا تو صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب جائیں اور آپ کے تلووں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بے انتہا محبت۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے غلام ہیں، آپ کی خدمت کرتے، مسواک لا دیا، پانی بھر دیا، اور بھی بہت سارے کام اللہ کے نبی کے کر دیا کرتے ہیں حضرت ثوبان۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثوبان کا چہرہ لال لال ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلاموں کی بھی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ قریب بلایا اور کہا، ثوبان یہ بتاؤ کہ تمہارا چہرہ لال لال کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ تمہیں کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہوئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی اور بات ہو تو مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکوں۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، بات بس اتنی سی ہے کہ سرے شام میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، بستی والوں نے کہا کہ پرخطر راستہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو جائیں، کوئی تکلیف آپ کو پہنچ جائے، کوئی درندہ آپ کو لقمہ اجل بنا لے، کوئی ایسا ڈاکو آپ کو مل جائے جو آپ کا سامان چھین لے، آپ کو قتل کر دے۔ ایسا ہے کہ شام کو جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہیں قیام کر لیجئے اور رات یہی گزار لیجئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے میں آ گیا، سونے کو تو سو گیا، لیکن بستر پر جب میں لیٹا اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور میرے دماغ میں آیا، میری نیند غائب ہو گئی، پوری رات میں نے کروٹ بدل بدل کر گزار دی، اور اس خیال نے سونے نہ دیا کہ میں مدینے سے اپنے آقا کے قدموں سے دور ہوں۔ پوری رات میں بیداری کے عالم میں رہا، صبح ہوئی تو میں افتا خیزاں گرتے پڑتے بس آ گیا اور آپ کو میں نے دیکھ لیا، اے میرے محبوب، میرے دل بے قرار کو قرار آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے ایک فکر لاحق ہے، یا رسول اللہ مجھے ایک تشویش ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی، تو ہم نے آپ کی زیارت کی ہے، اور محمد کی زیارت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے خواب میں زیارت کر لی تو بیداری میں برسوں مزہ لیتا ہے۔ شرف صحابیت تو وہ شرف ہے قرآن پاک جس کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کا کلمہ پڑھا، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ ہر تکلیف اٹھائی ہے، ہر غم جھیلا ہے، ہر پریشانی برداشت کی ہے، یقیناً جنت ہمیں ملے گی، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، فتح یاب لوگ ہیں،
صحابہ وہ ہیں اللہ جن سے راضی ہے، تقوی ان کے جیب کا اثاثہ ہے، اور اللہ نے خوف خدا ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بھی جنت میں ہوں گے اور آپ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن جنت تو انسان کے اعمال کے مرتبے کے لحاظ سے ملے گی۔ آپ امام الانبیاء، آپ فخر الرسل، آپ نبیوں کے امام، آپ کا مقام تو اتنا بڑا کہ تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل اس شاخ سے پوچھو جا آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ آپ کا مقام تو اتنا بڑا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اے نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اے محفل کن فکا نہ ہوتی، جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ آپ کا مقام کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب مصطفیٰ قرآن آپ کی تعریف کرے، اے محبوب مصطفیٰ اللہ آپ کی تعریف کرے، اے محبوب مصطفیٰ حضرت عیسیٰ آپ کی بشارت دے، اے محبوب مصطفیٰ حضرت موسیٰ آپ کی غلامی کے لیے بے قرار ہوں، اے محبوب مصطفیٰ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی، اے محبوب مصطفیٰ آپ کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں آپ کو یاسین کہا، کہیں آپ کو طٰہٰ کہا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب کوئی نماز پڑھتا اللہ کو پیار آتا ہے۔ آپ نے اتنی مشقت اٹھائی نماز میں کہ اللہ نے آپ سے کہا اتنا نہ اٹھاؤ۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو، کتنا پیار رب کرے آپ سے کہ جب آپ اداس ہو تو معراج کے سفر پر بلا کر آپ کی دل جوئی کرتا ہے۔ آپ کا مقام تو بہت بڑا، اتنا بڑا کہ ورا الورا، زبان تھک جائے گی، قلم رک جائے گا، انگلی کپ کپا جائے گی، لکھنے والا آخر یہی کہے گا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بہت سے لوگ ہیں جو احترام کے قابل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو آپ کا مقام تو بہت بڑا، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے آپ کو جنت ملے گی اور ہمیں ہمارے مقام کے اعتبار سے جنت ملے گی، تو آپ تو اونچے مرتبے پر ہوں گے، ہم نیچے مقام پر ہوں گے، تو آپ کی زیارت جنت میں نہیں ہو پائے گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کس کام کی جس جنت میں محبوب مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اپنے دل کو بچھائیں گے دنیا داروں کے لیے، دنیا میں ڈگری لانے والوں کے لیے، دنیا کے چند مناصب حاصل کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر ناچ گانوں میں شہرت حاصل کی، وہ اداکار جنہوں نے ٹھمکے لگا کر کے دنیا میں مسلمانوں کے نوجوانوں کو بے حیا بنا کر کے انہیں جہنم کی کھائی میں ڈھکیل دیا، اور نوجوان لڑکیاں، وہ ماڈل لڑکیاں، وہ اداکارائیں جنہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا، جنہوں نے اسکرین اور پردے پر آ کر ٹھمکے لگا کر کمر لچکا کر کے پیسے کما کر کے زندگی میں بے وقوف بنا کر کے ہماری قوم کو بے حس بے غیرت اور ضمیر فروش بنا دیا۔ اگر ہماری ماں بہن بیٹی، ہماری قوم کا جوان ان کے گیت گائے گا، ان کے گن گائے گا، ان کے تلوے چاٹے گا، ان کی تقلید کرے گا، ان کے پیچھے پڑے گا، ان کو نمونہ بنائے گا، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے ثقافت کو اپنائے گا، قرآن کریم کہتا ہے ارے یہ تو چھچورے ہیں، یہ تو چند کوڑی کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں صبح و شام اللہ کی لعنت اور فٹکار ان پر ہوتی ہے۔ فرشتے ان کے آگے پیچھے کہتے ہیں لعنت اللہ علیک، تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو، تیرے اوپر خدا کا غضب ہو، خدا کی قہر ہو، خدا کی مار اور فٹکار ہو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں
ارے وہ پیغمبر جو دنیا کے اندر آئے، جنہیں ہم گلے کا ہار بناتے ہیں، جن کے بارے میں قرآنی عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں کرتے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت کے قائل ہے، لیکن تمام انبیاء ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور پیغمبر نے اپنی زبان سے حدیث بیان کی، جی چاہے اٹھاؤ ترمذی اور پڑھو، آپ کے دل کا داغ دھلے گا، تقوی اندر آئے گا۔ نبی کے مبارک تذکرے سننے سے اللہ پاک دل کو نورانی بناتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر اطہر کے اندر آرام فرما ہے، آپ زندہ ہیں، اور آپ کے جسم اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش و کرسی سے افضل ہے۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات دہرائی ہے، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے جوتیوں کے صدقے میں دو چار لفظ بولنے کا ہمیں ہنر اور طریقہ ملا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے تاکید ہمیں کی ہے، یہ طریقہ ہمیں سکھلایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو چھچورے، ایک کرکٹر یا اداکار یا اور دنیا کے اندر جو لوگ آرٹ اور کلچر کے نام پر مسلم قوم کے جوانوں کو بے حیا بنانے میں مصروف ہیں، ان کی زندگی تو آئیڈیل اور نمونہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ پیغمبر جنہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، وہ پیغمبر جنہیں حضور کا جد امجد کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر اللہ نے صحیفہ نازل کیا اور صحیفے کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی زندگی کو اور ان کے طریقوں کو ختم فرما کر کے امت کو مامور بنایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا کوئی نسخہ کہیں سے مل گیا یا کچھ ورق ہاتھ آ گئے، اچھی بات تھی، حضرت عمر نے وہ اٹھایا اور لانے کے بعد جو کچھ تھا پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب تورات کی تلاوت شروع کی حضرت عمر نے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ غصے میں آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے مبارک پر کسی نے انار کا دانہ نچوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو غصے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، کہنے لگے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم دیکھتے رہی اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے، تم تورات پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل رہا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو محسوس کیا کہ واقعی آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے تو نہیں پڑھا، ارے میں تورات جو پڑھ رہا تھا محض اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس میں کچھ اچھی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے، اس امت کے ایک ایک فرد کو وہ بات اپنے دل کی تختی پر سونے کے قلم سے لکھ دینے کے قابل بات ہے، لکھ لینی چاہیے۔ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ہمارے کام کی باتیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا یا رسول اللہ، آپ کو غصہ دلانا میرا مقصد نہیں تھا، آپ کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میں نے تو اچھی بات تھی اس لیے سنا دی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، جس موسیٰ کی کتاب تم مجھے پڑھ کر سنا رہے ہو، اگر روئے زمین پر بالفرض وہ موسیٰ زندہ ہوتے، حالانکہ ان پر کتاب نازل ہوئی، حالانکہ وہ مستقل شریعت کے مبلغ نبی ہے، حالانکہ وہ مستقل کتاب لے کر دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن سنو عمر، اگر آج وہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے
تو میرے طریقے پر چلتے، اور اس طریقے کے علاوہ ان کے لیے اور نجات کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، بہت سارے محبوب گزرے، معشوق گزرے، چاہنے والوں نے چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا گیا اتنا کسی اور کو نہیں چاہا گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ میدان بدر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، خیمے میں تشریف فرما ہے، دعا فرما رہے ہیں۔ ابو جہل لشکر کے ساتھ سامنے مد مقابل بن کر کھڑا ہے۔ دو بچے چھوٹے چھوٹے آتے اور آ کر کہتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا یہ بتاؤ کہ ان میں ابو جہل کون ہے؟ وہ بچے ہیں، اللہ پاک کیا جذبہ عطا فرمایا ہوگا، کیا محبت عطا کی ہوگی، اللہ کے نبی کو کیا شان محبوبیت ملی تھی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچے اللہ کے نبی کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے چچا یہ بتاؤ کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بچوں تم تو چھوٹے ہو، یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا کیا کرو گے؟ ارے ابو جہل کو اگر کوئی جوان آدمی پوچھتا، کڑیل جوان، تو اسے بتاتے تم تو معصوم بچے ہو، چھوٹے بچے ہو، ننھے بچے ہو، تمہاری تلوار بھی چھوٹی ہے، تمہارا جسم بھی چھوٹا ہے اور تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے، تم جان کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے چچا ہم نے سنا ہے کہ میرے محبوب کو گالی دیتا ہے، آپ میری چھوٹی تلوار کو دیکھ رہے ہیں، اگر میرے محبوب کو کوئی گالی دے گا تو یہ ننھے ہاتھ اگر اس پر اٹھ گئے تو سائقے آسمانی بن کر چمکیں گے، اگر میرے ننھے ہاتھ میرے محبوب کو گالی دینے والے کی طرف بڑھے تو یاد رکھو پھر اس کی گردن کٹے گی اور وہ نارے جہنم کی طرف رواں دواں ہوگا، واصل جہنم ہوگا، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت معاذ اور معوذ سے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو سفید گھوڑے پر وہ بڑا چودھری جو نظر آ رہا ہے، یہی ہے ابو جہل جو اللہ کے نبی کو ایذائیں دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا، ستاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے پتہ بتایا انہوں نے چھلانگ لگائی، کودے۔ ابو جہل ابھی سمجھ پاتا کہ کیا منظر اور ماجرا ہے، ان دونوں بچوں نے حملہ کیا اور ابو جہل کو اتنا زخمی کر دیا، اتنا زخمی کر دیا کہ میدان جنگ میں وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا، وہیں پڑا ہوا ہے۔ جب میدان جنگ سرد ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کون کون کہاں پڑا ہوا ہے، مرا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، دیکھا کہ ابو جہل ابھی زندہ ہے، زندگی کے کچھ آثار باقی ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی تلوار سے اس کی گردن ماری۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عورتیں بھی کرتی تھی، مرد بھی کرتے تھے، بچے بھی کرتے تھے، معصوم بچے جنہیں ہوش نہیں ہے کہ محبت کیا ہے، اور اتنا کرتے تھے کہ اپنی ماؤں کے محبت پر آپ کی محبت کو، اپنی ماؤں کے محبت کو تج دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے کیا ایسا کچھ پیش کر دیا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ آخر حضور سے اتنی محبت، ہم سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا؟ محبت تو دور کی بات ہے، نفرت کرتے ہم سے۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ کرائے پر مکان دے دو تو کوئی ہمیں کرائے پر مکان دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اگر ہم کہیں لفٹ مانگے تو کوئی ہمیں لفٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ حضور سے اتنی محبت اور آپ کی امت سے لوگ اتنا گھن کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم انسان ہیں اور اللہ کے نبی کا غلام سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے برحق ہے، تو ہمیں اس پوائنٹ پر غور کر کے اپنی زندگی میں نبی کا وہ کردار اتارنا
ہے ضرور اتارنا ہے، تاکہ دنیا کے اندر جب ہم کبھی جائیں تو ہمارا کردار ہی لوگوں کے لیے دعوت بن جائے، ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ قرآن کریم کہتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے صحابہ جو بھونروں کی طرح آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اخلاق ان کے سامنے ایسا پیش کیا ہے کہ آپ کے اخلاق کے گرویدہ بن کر یہ آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ بھی ترشرو ہوتے، اگر آپ لوگوں کو گالیاں دیتے، لوگوں کو مارتے، لوگوں کی غیبت کرتے، لوگوں کی بدگوئی کرتے، اپنے عمل سے لوگوں کو ستاتے، لوگوں کو ایذا دیتے، تو صحابہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک عام انسان بھی آپ کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا۔ مسلمانوں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر کسی کو قریب کرنا ہے، اگر کسی کو متاثر کرنا ہے، اگر اپنے دین کی دعوت دینی ہے، آپ کی نمازوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، آپ کے حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھو، ورنہ تقریریں ہوئی ہیں ہوتی رہیں گی، لیکچر ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے، کتابیں لکھی گئی ہے لکھی جاتی رہیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، بولنے والے عاجز آ جائیں گے، لیکن دو چار بھی اسلام میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی تقریر سن کر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر جائیں گے اگر آپ نے اپنے کردار کو بہتر نہ بنایا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا خوب امیر فیصل کو شنوسی نے پیغام دیا، کیا خوب امیر فیصل کو شنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک حدیث ہے لب پر آ گئی ہے وہ سناتا ہوں، اور ایک واقعہ بتاتا ہوں، تب تک ہمارے پیر صاحب کو ہمارا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس بیچ میں جو زحمت ہوگی پیشگی میں معذرت خواہ ہوں، دعاؤں سے نوازیں گے، اگر ناراض ہوں گے پیٹ لیں گے، اس کے لیے بھی تیار ہوں، پٹنے کے لیے بھی۔ بہرحال حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پیش ہوا، نبی کو فتویٰ دینا ہے، سن رہے نا میری بات کو؟ میری بارگاہ میں نہیں، کسی مفتی کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پیش ہوا۔ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، بظاہر تو بہت نیک ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ، نوافل نمازوں کی بھی پابندی ہے، صدقے بھی نفلی کرتی ہے، غیر انہا توزی بلسانہا جیرانہا، لیکن اے محبوب کبریا، ایک عادت جو اس کی خراب ہے، بڑی خطرناک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ اس عورت کی زبان بڑی بری ہے، وہ ستاتی ہے لوگوں کو، غیبت کرتی ہے، تانے دیتی ہے، اپنے محلے والوں کو عاجز کیے رکھتی ہے، غیر انہا توزی بلسانہا جیرانہا، اس کی عادتیں اچھی ہے، لیکن جو بری عادت یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو ستاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، میں اگر فتویٰ دوں مجھے گولی مار دو تمہیں حق ہے، میں اگر فتویٰ دوں مجھے جوتے مارو، محبوب مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے، اس سے پہلے کہ تم اللہ سے جا کر ملو، اللہ کے نبی کے اس فتوے کو مان لو، عافیت اسی میں ہے۔ یاد رکھو، ضلالت و گمراہی کے بگولے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، محمدی اخلاق اندر آ جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات میں کوئی مائی کا لال تمہاری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایک خاتون ایسی بھی ہے بہت زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتی، فرض نماز تو ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان تو دور کی بات ہے اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے، واجبات کی پابند ہے، فرائض سے لگی ہوئی سنتوں کا اہتمام بھی کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھ پاتی، بہت زیادہ نفلی صدقے نہیں کر پاتی، یا رسول اللہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی،
غیر انہا لا توزی بلسانہا جیرانہا، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو ستاتی نہیں ہے، اپنے شوہر کو ستاتی نہیں ہے، اس کی زبان کے زد سے، اس کی زبان کے ضرب سے، اس کی زبان کی شدت سے لوگ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے الا وہی فی الجنہ، سنو وہ عورت جنتی ہے، اور اس سے پچھلی عورت جس کا تذکرہ کیا گیا تھا جہنمی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے خیال سے بعد میں ڈال دینا ہے پھولوں کا ہاتھ، تھوڑا سا سن لیں میری بات کو، اور اس کے بعد بھی بات سن لیں، اس کے بعد ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ ہار کیا اور کچھ ہو تو وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبوت ملنے کے بعد تو آپ کی ہر اچھی صفت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ ایک سڑک سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک معصوم بچہ ہے جس کی عمر کوئی 8-9 سال ہوگی، ڈاکوؤں نے اس کا اپہرن کر کے، کڈنیپ کر کے، اغوا کر کے وہاں لا کر کے بولی لگانا شروع کیا ہے۔ نام ہے زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی ادھر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ معصوم بچہ ہے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے، دو لوگ لڑ رہے ہوں تو صلح کرانے کی زحمت نہیں کرنا چاہتے، سوچتے بلکہ ہم میں سے ایسے منافق صفت بھی ہیں جو جھگڑے کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے، ایسے لوگ جو فتنہ پرور ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنے بڑے ماتوب اور خناس ہے کہ جنت تو دور کی بات ہے، نبی کے حوض کوثر کے بھی مستحق نہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا معصوم بچہ ہے، رک گئے آپ، خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ تو وہ ہے کہ آپ کے جیب میں کچھ بھی نہیں۔ گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو اداس دیکھا، کیا بات ہے؟ واقعہ سنایا کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں بھی آپ کی اور میرا مال بھی آپ کا۔ اللہ حضرت خدیجہ کی تربت کو ٹھنڈی رکھے، بڑا احسان کیا ہے حضرت خدیجہ نے اس امت پر اپنے مال کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان نشان انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا اور جا کر کے حضرت زید کو خرید کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا کہ آپ اس بچے کو اپنی خدمت میں رکھیے۔ بچہ اللہ کے نبی کی خدمت کر رہا ہے۔ 2-4 مہینے گزرے، یمن کے رہنے والے تھے، باپ اور چچا کو اطلاع ملی، دونوں آئے اور آ کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، پورے مکے کے لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ نے جس قیمت کے ساتھ خریدا ہے آپ بتائیں 2 گنی قیمت دے دیں گے، لیکن اس بچے کو آپ میرے حوالے کر دے۔ یہ بچہ اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں اس کی جدائی سے بہت بے قرار ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنا، یہ دنیا والے تو اندھے ہیں، انہوں نے سیرت نہیں پڑھی، اور ہم مسلمان ہو کر کے ہم نے سیرت کو ان تک پہنچایا نہیں۔ عالم دین ہو گئے، بڑے اداروں سے فراغت ہو گئی، لیکن اگر فیما بینی و بین اللہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے نبی کی سیرت پر کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، 5 کتابوں کا نام ہم نہیں بتا سکتے۔ اس سے بڑی نبی کے ساتھ دغا بازی اور کیا ہوگی؟ نبی کے وارث ہم ہیں، نبی کے کردار کو پہنچانے کا عزم لے کر وہاں سے ہم چلے ہیں کہ ہم نبی کی سنت کو بحر ظلمات تک پہنچائیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سنتوں کے بارے میں خود اطلاع نہیں ہے۔ ربیع الاول آتا ہے گزر جاتا ہے، ہندی پڑھنے والا، اردو پڑھنے والا، انگریزی جاننے والا کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ لاؤ مجھے اپنے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کر لینے دو۔ پھر اگر کوئی منحوس اللہ کے نبی کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے تو پھر غیر مرتب طریقے پر بغیر دلیل کے اس کو گالیاں بکتے، یہ کمال نہیں ہے۔ آپ دلیل سے بات کریں، جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے پورا قرآن حجت کے طور پر اس امت کو پیش کر دیا ہے، اور ہم محتاج بنے پھر رہے ہیں۔ سیرت پر مطالعہ نہیں ہے، کردار پر مطالعہ نہیں ہے۔
کام جو کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مبارک نبی کی مبارک سنتوں میں کامیابی ہے۔ جب یہ مہینہ آئے، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، قاری ہو، التزام کرے وہ کہ ہم سیرت کی ایک کتاب کا مطالعہ ضرور انشاءاللہ کریں۔ ارے کہہ دو یار، منہ میں دہی جمع ہے کیا؟ یہاں نہیں کہہ سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہو کہ کہہ دیں گے تو یہ ہوگا کہ 2-4-10 منٹ بڑھا دیں۔ نہیں، میں نہیں بڑھاتا ہوں، بس چونکہ شروع تقریر ہوئی تھی اور حضرت آ گئے تو اب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور نہ آپ کا ہے، آپ کو آنا ہی تھا، تو آپ ذرا برداشت کر لیں مجھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کے چچا اور والد سے کہا، میں نبی کا کردار بتانا چاہتا۔ لوگ تانے دیتے ہیں، لکھنے والے لکھ کر ہلاک ہو گئے، بولنے والے زہر افشانی کر کے اس دنیا سے جہنم کی طرف کوچ کر گئے، لیکن میں بتاتا ہوں ابھی نبوت نہیں ملی اللہ کے نبی کو۔ حضور نے کہا تمہارا بیٹا ہے، تم محمد کے خلوص کو پیسوں میں نہ تولو، اگر تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر نہیں جانا چاہے تو کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ جملہ یوں ہی نہیں نکلا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے اخلاقی کردار پر مکمل اعتماد اور اطمینان تھا۔ آپ جانتے تھے کہ جس نے محمد کی غلامی کا مزہ ایک لمحے کے لیے چکھ لیا ہو، وہ نبی کے قدموں سے دور ہونا زندگی بھر گوارا نہیں کرے گا۔ اس کی تو یہ آرزو ہوگی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بلایا زید، انہیں پہچانتے ہو؟ خوب اچھی طرح جانتا ہوں، میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ زید تمہیں لینے آئے، تمہاری ماں تمہاری جدائی سے بہت بے قرار ہے۔ کہا کہ میرے چچا سے کہہ دو، میرے والد سے کہہ دو، زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے در کو چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام متاثر ہوئے، اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس پر بہت سے احکام نازل ہوئے۔ سورہ احزاب پڑھو، دل کی گندگی دور ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بس آخری بات یہ میں کہتا ہوں، شہر کی حالت سے میں بخوبی واقف۔ جب تک پیسہ نہیں تب تک آدمی کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ پیسہ جہاں آ گیا، 2-4 پیسے آ گئے، پیر زمین پر نہیں ٹکتے، اترا کے چلتا ہے۔ اور پھر اگر کسی پر قابو چل جائے تو اتنا ستاتا ہے، ایسی بد اخلاقی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو تحت الثری میں دفن کر کے رہے گا۔ اور پوچھو اگر کہ بھائی اس کے دروازے پر کوڑے کیوں ڈالتا ہے؟ ارے تیری کھڑکی یہاں بغیر کسی اصول و ضابطے کی کیوں کھل رہی ہے؟ کیوں اسے ستا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری ناک میں دم کر دوں گا، تجھے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میرا بیٹا لندن میں ہے، میرا بیٹا دبئی میں ہے، میں تجھے ستاؤں گا، جو کرنا ہے کر لے، میرے پاس پیسوں کا انبار ہے، میں تجھے کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ کر کے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ یہ مزاج ہے ایک اس انسان کا جس کے پاس دولت ہے۔ ایک بد اخلاقی مزاج میں آئی، یاد رکھو، یہ بد اخلاقی تمہارے جو متکبرین یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہے۔ تمہارا باپ فرعون جو تھا اس کی بھی یہی سوچ تھی، ابو جہل کی بھی یہی سوچ تھی کہ میں ستاؤں گا، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ مزاج ہمارا اگر ہے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ ہے، اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو ہم ستاتے ہیں، انہیں برباد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے ہر فرعون کا انجام یہ ہے کہ ایک دن اس کی فرعونیت کسی نہ کسی قلزم کے لہروں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا۔ کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔